السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين: إن الحسنات يذهبن السيئات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جد وجد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو 15 شعبان کا دن اور جمعہ کا مبارک موقع عطا فرمائے. اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم، اس کے احسانات، اس کے ذرہ نوازش سے ہی ہم اور آپ حیات ہیں. ورنہ دنیا کے اطباء، بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی مل کر ایک سانس، ایک لمحے کے لیے کسی کو زندہ نہیں کر سکتے. وہ آکسیجن کے ذریعے آپ کے جسم میں، ہمارے جسم میں ہوا کے ذریعے، حرکت کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ انسان خطرے میں ہے، سیریس ہے. 10 منٹ کا مہمان، 1 منٹ کا مہمان، 1 گھنٹے کا مہمان، چند گھنٹے کا مہمان بتا سکتے ہیں. زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ کی ہے. شفا اور بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے. خوشی اور غم دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم یہاں پر صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو ہاسپٹل میں تڑپ رہے ہیں، بچل رہے ہیں. کوئی کڈنی اسٹون سے، کوئی اپنڈکس سے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، پتہ نہیں اور اس کو کیا کیا بیماریاں ہیں. اللہ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، شفاء کاملہ عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ صحت کا ہونا. یہ اللہ کی، اگر اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا تو ہم اور آپ یہاں نہ ہوتے، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی ہاسپٹل میں ہم شریک رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دور انسان کے رکھے، مختلف ادوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بنائے. وہ مختلف دور، مختلف ادوار کیا کیا ہیں؟
وہ مختلف دور مختلف ادوار میں انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ عنوان ہے نوجوان اپنی جوانی کو ضائع نہ کرے، نوجوانوں کے لیے اہم نصیحت ہے۔ تو یہ پیغام آپ لوگ سنیں اور اس پیغام کو اپنے جو نوجوانوں تک بتائیں، اور نوجوان اپنے ساتھیوں تک یہ پیغام ضرور بتائیں۔ جوانی کی جو زندگی ہے بہت قیمتی زندگی ہے۔ جوانی کی جو عبادت ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے۔ جوانی کی جو محنت ہے وہ بھی بڑی قربانی والی محنت ہے۔ جوانی کی محنت سے انسان تعامل سکون حاصل کر سکتا ہے یا پریشانی حاصل کر سکتا ہے۔ جوانی کے عمر میں جو محنت کرے گا وہ محنت حلال طریقے سے ہے، وہ محنت شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہے، تو اللہ رب العزت کا عمر اس کو سکون عطا فرمائے گا۔ جیسے گورنمنٹ کی کوئی کسی کو ملازمت مل گئی تو لوگ کہتے اب تو تجھے سکون ہو گیا، اب تو تجھے سکون ہو گیا ہے۔ اگر چند غیر حاضر بھی ہو جائے تو تنخواہ کٹنے والی بات نہیں ہے، اور بڑھاپا بھی آ جائے تو وظیفہ ملنے والا ہے۔ لوگوں کا نظریہ ہے، سب کھلانے پلانے والی ذات تو اللہ کی۔ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے گورنمنٹ کی ملازمت کرنے والا بہت اچھے عہدے پہ ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ اس کی تنخواہ کم سے کم 70-80 یا لاکھ 1.5 لاکھ روپے اگر اس کی ہے، تو ایک تجارت کرنے والا روزانہ ایک چھوٹا کاروبار لگا کر تجارت کرتا ہے اور روزانہ 5,000 ہی صحیح کماتا ہو تو مہینے کے اس کے بھی 1.5 لاکھ ہو گئے۔ 10,000 اگر کما رہا ہو تو اس کے بھی اور پیسے اضافہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کھلانے پلانے والی ذات اللہ کی۔ اسی لیے بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اپنی بزنس کی وجہ سے، اپنی تجارت کے لیے اپنی نوکریوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ تجارت میں بہت فائدہ ہے اور تجارت سنت بھی ہے، تجارت سنت بھی ہے اور تجارت میں بہت فائدہ ہے، تو ان لوگوں نے اپنے گورنمنٹ نوکریوں کو قبل الوقت ریزائن دے دیا یا پھر استعفا دے دیا۔ تو بہرحال ذریعہ معاش کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مختلف دور رکھے ہیں۔ ایک ہے وہ دور جس میں انسان نہ بول سکتا ہے، نہ سن تو سکتا ہے، بول نہیں سکتا، اپنے خواہش کا اظہار نہیں کر سکتا۔ شیر خوار جو زندگی ہوتی ہے، دودھ پینے والی جو زندگی ہوتی ہے، اس میں بچہ صرف منہ کھول سکتا ہے، اب ماں جو پلائے گی وہ اس کو پینا پڑتا ہے، اگرچہ کہ کبھی دوا کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ کچھ شہد کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ کھجور کا پیسٹ کیوں نہ ہو، ماں جو پلائے گی اس کو کھانا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں کھانے کی کوشش کرے گا تبھی بھی جھگڑوں میں دھوکیاں ڈال دے گی، پکڑ کر دوائی پلائے گی۔ دوسرا دور گزرتا ہے بچپنا، جو بچے جو دیکھ کر سیکھتے ہیں ماں باپ کو، اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کے سامنے ہو یا بچے نہ ہو، ہر حال میں اس عمر میں صحیح خیال صحیح نظریہ پیش کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اگر ماں باپ الفاظ کا انتخاب صحیح کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی الفاظ کا صحیح انتخاب کریں گے، آپس میں ایک دوسرے محبت سے بلائیں گے، ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرتے رہیں گے، اختلاف ہوگا، اختلاف ضرور ہوگا، میاں بیوی ہے اختلاف نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات نہ بنی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بولے، باہر گئے، وہ مسجد نبوی کے صحن میں لیٹ گئے۔ جب مسجدیں پختہ نہیں تھی، پکی نہیں تھی مسجدیں، تو آقا علیہ السلام گھر کا تشریف لائے، ابو سے فاطمہ علی کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی یا رسول اللہ، ناراض ہے وہ چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور اپنے انگوٹھے سے حضرت علی کے انگوٹھے کو ٹچ کر رہے ہیں، مس کر رہے ہیں، دبا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابن تراب اڑ جا، ابن تراب اڑ جا، کیونکہ ہم سب مٹی کی اولاد میں سے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو حضرت علی اپنی بیوی کو کچھ نہیں بولے،
سیدھے مسجد نبوی چلے گئے، لیٹ گئے وہاں پر۔ مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں میں سے جو غصہ ہو جائے، دونوں میں سے کسی کو خاموش ہونا ہے۔ مسجد کے انتظامیہ اگر یہ سمجھے خطیب صاحب کا فیان جو ہے وہ تیز چلے تو 2 مہینوں میں کرنٹ اگر رکھ دیں گے تو بالکل نہیں چلے گا۔ ایک میں ایڈنگ ہونا ضروری ہے، ایک میں کرنٹ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح میاں بیوی 2 پہیے کے برابر ہے، دونوں کو زندگی گزارنا ہے۔ جب بیوی غصے کا اظہار کرے تو شوہر خاموش رہے، جب شوہر غصے کا اظہار کرے تو بیوی خاموش رہے۔ یہ نہیں کہ بیوی یہ کہے کہ میں ہمیشہ میری چلنا میری سننا، یہ بھی غلط ہے، اور شوہر یہ کہے کہ ہمیشہ تم میری سنو اور میری چلنا، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ خواہشات، کچھ جذبات، کچھ اظہارات، کچھ تمنائیں، کچھ امیدیں، کچھ ارمان، کچھ ذوق، کچھ شوق بیوی کے بھی ہوتے ہیں، شوہر کے بھی ہوتے ہیں۔ اور بیوی چاہتی ہے کہ میں اپنی بات شوہر کے سامنے رکھوں، اور شوہر چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے سکون حاصل کروں۔ تو ایک دور بچوں کا شیر خوارگی، دودھ پینے کی عمر، اور دوسرا دور ہوتا ہے بچوں کا لڑکپن، بچپنا، چلنے پھرنے کی عمر۔ تو اس عمر میں میاں بیوی اگر الفاظ کا صحیح انتخاب کریں گے اپنے بچوں کے سامنے تو بچے ان الفاظ کو کیا کرتے رہیں گے۔ آج کل ہائی وے پہ اگر 100 سے زیادہ اسپیڈ مارے تو ہزاروں میں چالان بند ہو جاتا، وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور شہر کے اندر 80 سے زیادہ اسپیڈ بھگانے کی کوشش کریں 90 کے قریب میں تو وہاں پہ بھی چالان آ جا رہا ہے۔ تو جس کو چالان آ گیا، جس نے دھکا کھا گیا اور جس کو ضرب لگی، مال کا نقصان ہوا، اب وہ ہمیشہ اپنی گاڑی کو فٹنس کرا کے چلانے لگا۔ میں ڈیپ میں بھی چلاؤں تو 80 سے زیادہ نہ چلاؤں، ایکسیلیٹر اگر میرا پیر بھی آ گیا تو اس کو زیادہ نہ دبے۔ لا يطلق المرء من جبر وامل مرتين، انسان مسلمان کو جب ایک مرتبہ دھوکا ہوتا ہے، ایک مرتبہ دھکا لگتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے، دوسری مرتبہ کا راستہ اور موقع نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے چاہے بچے سامنے ہو یا نہ ہو، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ الفاظ کا صحیح انتخاب کرنا۔ آپ سمجھیں گے میں بچوں کے سامنے تو محبت سے بات کروں گا، بند کمرے میں وہ دبا کے دوں گا، تو آپ چلے جائیں گے، وہ اثر عورت کے ذہن پہ رہے گا۔ وہ اپنے ذہن، اپنے غصے کو اپنے بچوں میں بھی دکھائے گی، ٹھوس کے دکھائے گی، سر پہ مار کے دکھائے گی، پہلی مار کے دکھائے گی، کبھی چمٹا لے کے دکھائے گی۔ ابھی حال ہی میں گلی کے اندر ایک بچے سے ملاقات ہوئی، وہ راستے سے جا رہا تھا، وہ جب کیا بات چہرے پہ نشان ہے، بولے نہیں اپنی چمٹا دے دی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ چہرے پہ مارنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور ماں نے غصہ کیوں دکھایا؟ ہو سکتا ہے شوہر کا غصہ اپنے بچوں پہ دکھا دیا۔ بچے تو معصوم ہیں، جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے ڈرتے ہیں، اپنے اہل علم سے ڈرتے ہیں کہ ان کا ادب ضروری ہے، ان کی دعائیں ضروری ہیں، تو بچوں کی دعائیں بھی تو ضروری ہے۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بچوں کا دل تو آئینہ جیسا ہوتا ہے، بچوں کا دل تو A4 جیسا بالکل صاف پیپر ہوتا ہے، جو نقش کریں گے، جو لکھیں گے وہی نظر آئے گا۔ تو یہ الفاظ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، چاہے بند کمرے میں ہو یا کھلی جگہ میں ہو، اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی بیوی آپ کے الفاظ کو یاد کرے، ارے میرے شوہر اس طرح مجھے محبت سے بلاتے ہیں۔ یہ تیسرا مرحلہ، اور چوتھا مرحلہ آتا ہے بچوں کی جوانی کا۔ جب بچے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر طاقت آ جاتی ہے، بعض مرتبہ 10 سال کے بعد، بعض مرتبہ 11 12 13 یا 14 15 16 سال کا تو ہے کے اندر ایک تکبرانا چال بچوں کے اندر آ جاتی ہے کہ میں کر سکتا ہوں، میں فلاں کام کر سکتا ہوں، میں، چونکہ وہ آگے منزلیں دیکھ رہے ہیں، نئے منزلیں، نئے قدم ان کے سامنے۔ اب وہ ان کو شوق ہوتا ہے گاڑی چلانے، ایک گاؤں کا شوق تھا،
سائیکل چلانے کا دور آ گیا، گاڑی چلانے کا شوق ہوتا ہے، پھر ایک دور آئے گا فور ویلر چلانے کا شوق ہو جاتا ہے بچوں کے اندر۔ جیسے ایک ایک چیز بچے سیکھتے ہیں تو ان کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، خود اعتمادی آتی ہے بچوں کے اندر۔ اس اعتماد کو ماں باپ کو چاہیے کہ حاصل کرنا ضروری ہے، جیتنا ضروری ہے۔ اس بچے کو اس اعتماد پر، اس کے بھروسے پر کامیاب بنانا ضروری ہے۔ اگر اس عمر میں بچہ کوئی کام کرنے گیا، اگر وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اگر باپ کو نہیں تیرا کام نہیں ہے تو نہیں کر سکتا، تو ہمتیں پست ہو گئی، ہمتیں کمزور ہو گئی۔ بچہ اگر کانچ کے برتن لے کر آ رہا ہے، اب اس سے کہہ دے کہ تو نہیں کر سکتا، یہ کانچ ٹوٹ جائے گا، تیرے پیر پر زخم ہو جائے گا، تو نہیں کر سکتا، تو بچہ ایک زندگی کے ایک عرصے تک کام سے ڈرتا رہے گا۔ ارے وہ کانچ پکڑوں گا تو ڈر ہو جائے گا، کہیں نیچے نہیں جائے گا، پیر کو نہ لگ جائے۔ اگر بچے کے ہاتھ سے کانچ کا برتن ٹوٹ جائے تب بھی ماں باپ کو اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ پتہ چلا یہ اسٹیل کے، یہ تانبے کے، یہ سلور کے برتن نہیں کہ نیچے گرے تو نہ ٹوٹے، یہ کانچ کے برتن ہیں، اس کو سنبھال کے لے کر چلنا، اور جب گر جائے تو دور رکھنا، اس کے بعد اس کی صفائی کا اہتمام کرنا، تاکہ بچہ اس نصیحت کو حاصل کرتا ہے۔ اگر پہلے ہی آپ نے اس کو ڈرا دیا تو نے کیا کر دیا، پھوڑ دیا، اٹھا دیا، تو سنتا نہیں، تو شرارت کرتا ہے، یہ جو زائد الفاظ نکلتے ہیں ماں کے، یہ میاں بیوی کی جھگڑوں کی وجہ سے زائد الفاظ نکلتے ہیں۔ یاد رکھیں، عورت غصہ اپنے اندر چھپا نہیں سکتی، کسی نہ کسی شکل اور کسی نہ کسی عمل سے غصے کو ظاہر کرتی ہے۔ جو شادی شدہ ہے ان کو تجربہ ہوگا، برتن دھو رہے تو ایسا دکھ رہا کہ سلام اٹھا کے ڈال رہے ہیں۔ تو یہ مرحلہ نوجوانوں کا بہت اہم مرحلہ ہے۔ بچے اس نوع کو پہنچنے کے بعد ان کو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ بتانا ہے، انبیاء علیہ السلام کی سیرت بتانا ہے، صحابہ کی ہسٹری بتانا ہے، صحابہ کی داستان سنانا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی جوانی میں ان لوگوں نے کیا خدمتیں انجام دی ہیں، حضرات صحابہ اپنی جوانی میں ان لوگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ محمد ابن قاسم اپنی جوانی میں 17 سال عمر کے اندر ملک کو فتح کیا ہے۔ ایسے کارنامے بچوں کو سنائیں گے تو بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی کہ یہ عمر محنت کی عمر ہے، یہ عمر جدوجہد کی عمر ہے، یہ عمر حلال کمانے کی عمر ہے۔ اس عمر کے اندر ایک صحیح خیال، صحیح تصور، ایک صحیح سوچ، ایک صحیح فکر، ایک صحیح نظریہ بچوں کے اندر جاتا رہے گا۔ بچے مجاہدانہ صفت لے کر پیدا ہوں گے۔ مجاہدانہ صفت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مجاہدانہ صفت یہ ہے کہ جو معاملہ، جو کام، جو چٹان، جو مشکل کام سامنے آ جائے گا وہ اس کو آسانی سے حل کرنے کی ان کے اندر قابلیت ہوگی، صلاحیت ہوگی۔ بس اوقات دیکھیے بچے کو بولے کہ فرسٹ فلور میں جا کے آؤ، مجھے گراؤنڈ فلور میں جا کے آؤ، یہ بنا کمرے میں سامان لاؤ، تو بچوں کے اندر اتنی بزدلی، اتنا ڈر، اتنی کمتری اور کہتری کا شکار ہوتے ہیں کہ بچے ڈر جاتے ہیں۔ ارے میں اکیلا کیسے جاؤں، میں اکیلا کیسے جاؤں، میں اکیلا کیسے جاؤں۔ تو اسی وقت سے آپ ہم کو بچوں کو سکھانا تھا کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ لفظ اللہ میں جو طاقت ہے کسی اور میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اندھیرے میں بھی کوئی کام ہو تو بچہ خود اعتمادی ہو جائے گا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ پیغام اگر ہم بچپن میں دکھائیں گے، جوانی میں یہ رنگ لائے گی، یہ محنت جوانی میں یہ محنت رنگ لے کر آئے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام تاریخ گواہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ۔ اپنی جوان عمر میں نکاح نہیں ہوا، جوانی کی عمر میں ان کی سوچ دیکھیے کہ اللہ کی وحدانی کی تلاش میں نکلے۔ کوكباً قال هذا ربي، کبھی ستاروں کو دیکھ کر کہتے یہ میرا رب ہے، جب ستارے غائب ہوتے تو کہتے یہ میرا رب نہیں۔ قمر هذا ربي، چاند کو دیکھتے تو کہتے یہ میرا رب ہے، جب چاند غائب ہوتا تو کہتے یہ میرا رب نہیں۔ الشمس بازغة قال هذا ربي
ربی ھذا اکبر. جب سورج نکلا ایک سورج پوری دنیا کو منور کر دیا تو کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا رب ہے میرا. لیکن جیسے ہی شام رات ظاہر ہو گئی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، پھر دن سے جب رات تبدیل ہو گئی سورج غائب ہو گیا تو کہنے لگے میرا رب نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا جوانی کی عمر میں اپنے ذہن اپنے دماغ کو استعمال کرنا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جو ملا جو دکھا دادیے جو ہو رہا جو جیسی سہولت ہے گھس گئے نہیں. اس عمر کے اندر اللہ نے بالغ ہونے کا مطلب کیا ہے، بڑے ہونے کا مطلب کیا ہے، میچور ہونے کا مطلب کیا ہے. اب اس کے اندر عقل آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، اب یہ نئی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. اللہ نے اس کے اندر قابلیت رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، خوبیوں کا مالک بنایا ہے. اور جتنے آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے عہدے، امام ہیں، مؤذن ہیں، خطیب ہیں، ایم ایل اے ہیں، ایم پی ہیں، کونسلر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر جمہوریہ ہے، یہ سب کسی نہ کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہی تو تھے. ملک کا بادشاہ ہے، سائنسداں ہے، بڑا انجینئر ہے، لائر ہے، ماہر ٹیلر ہے، یہ سب کسی نہ کسی درجے کے ادنا طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ ہی تھے. ان کے اندر ہنر چھپا ہوا تھا جو سوچ ان لوگوں نے اپنے ذہن میں پیدا کی، وہی سوچ کے مطابق وہ انجینئر بن گیا، وہ لائر بن گیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ سائنسداں بن گیا، وہ فنا بن گیا، فنا بن گیا، فنا بن گیا. تو ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے کہ میرا رب یہ ہو سکتا. ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہ اللہ میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو تیرے حوالے کرتا ہوں، کسی کے سامنے نہیں جھکاتا. تو جو بھی ہے جہاں بھی ہے تو واحد ہے، اکیلا ہے، دو نہیں ہو سکتے. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. اگر 17 پارے کی آیت ہے اگر دو خدا ہوتے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دے گا. دو خدا ہو نہیں سکتے، مسجد کی 2 صدر نہیں ہو سکتے، تو دنیا کے نظام چلانے والے 2 خدا کیسے ہو سکتے ہیں. جوانی کی عمر میں ان بچوں کو اپنے گھر کی ذمہ داری کا احساس ہونا. آقا مدنی سرور کونین تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں ہے، اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کی آپ کو فکر ہو رہی ہے کہ چچا میں بھی آؤں گا گولیاں چلانے کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے میں بھی آؤں گا، آپ کی مدد نصرت کرنے کے لیے میں بھی آؤں گا. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ابراہیم علیہ السلام، تو اسماعیل علیہ السلام آپ کا ساتھ دے رہے، دونوں مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. سب سے بہتر پارٹنر ہماری نوجوان نسل، ہماری نوجوان اولاد ہے. باپ کے لیے اور نوجوانوں کے لیے سب سے بہتر دوست اس کا باپ ہے. کوئی دوست بریانی یا مندی ساتھ میں لے جا کے کھلایا تو زندگی پر یاد رکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں. پھر اس دوست کا کیا کہیں گے جو ہمیں بچپن سے ہمارے لیے کپڑے، ہمارے لیے کھلونے، ہمارے لیے گاڑیاں، ہمارے لیے سائیکل، ہمارے لیے نئے نئے کھلونے، رنگ برنگے کپڑے لا کے دے رہا تھا. اس دوست نے کیا کرے؟ کیا اس کی دوستی توڑ دیں گے؟ بریانی کے چکر میں، مندی کے چکر میں، چائے کی دعوت میں، فارم ہاؤس کی دعوت میں، ایک ٹور کی دعوت میں کیا اپنے اس دوست کو بھول جائیں گے؟ اس سے پیارا دوست کہیں نہیں مل سکتا. بیٹا اپنے باپ کو دوست مانے اور باپ اپنے بیٹے کو ہی دوست مانے. جب بڑے ہو جائیں گے، جب دونوں قریب ہو جائیں، قریب ہائٹ ہو جائیں،
قد دونوں کا جب برابر ہو جائے، جب اس کی چپل اس کے پیروں میں، اس کی چپل اس کے پیروں میں. کبھی نہیں ہوتا بھائی کیا زبردست کپڑے پہ کیا ہے، میرے دوست کا ہے. سوٹ زبردست ہے، بلیزر زبردست ہے، میرے دوست کا ہے. شلوار بہت عمدہ سلایا آپ، نہیں میرے دوست کا ہے. جوتے بہت اچھے ہیں، میرے دوست کی. گاڑی بہت اچھی ہے، دوست کی. اب یہاں تو والد کے کپڑے آ رہے ہیں، والد دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ہے، ہاں میرے بچے کو میرے کپڑے آ گئے. دوست کبھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے، پھر دوبارہ دیکھ کر کہتا ہے کہ ارے یہ تو میری چیزیں استعمال کر رہا ہے، یہ خراب کر کے لا رہا ہے، گاڑی خراب ہو گئی. اگر دوست جاتا ہے تو بہت اچھی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر توڑنا شروع کر دیتا ہے. لیکن باپ توڑنا شروع نہیں کرتا. جب بیٹا باپ کی چیزیں استعمال کرتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے کہ میرا بچہ استعمال کر رہا ہے. ہاں وہ اس کے آفس کی اس کے یونیفارم اگر ہے تو وہ اس کے لیے تو احتیاط کرے گا، بیٹا ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، میرے آفس کی چیزیں ہیں. اس سے بہتر دوست کون ہو سکتا ہے؟ تو نوجوانوں کو چاہیے، بچوں کو چاہیے کہ اپنا پارٹنر اپنی باتوں میں، اپنی راز کی باتوں میں، زندگی پر ہونے والے معاملات، کالج میں کیا ہوا، اسکول میں کیا ہوا، دکان میں کیا ہوا، دوستوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب باتیں اپنے والد سے شیئر کریں. تو والد آپ کو نصیحت کریں گے، نہیں بیٹا ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا، یہ طریقہ نہیں، یہ طریقے سے آپ کام کریے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس سے زیادہ پولیس کوئی نہیں ملے گا. جس دن نوجوان اپنے باپ سے باتیں چھپائے گا، جس دن نوجوان اپنے باپ کے پسے پردہ، پسے پشت کام کرنا شروع کر دے گا، سایہ شفقت نہ ہونے کی وجہ سے، باپ کی رحمتی دعا نہ ہونے کی وجہ سے، یا تو وہ برباد ہو جائے گا یا تو وہ بڑا نقصان اٹھائے گا. اس کو نہیں کرتے. مشورہ لینے میں کیا جا رہا، اپنی بات اپنے والد کے سامنے رکھنے میں کیا جا رہا. آپ اس بات کا ڈر ہے کہ نہیں میں بتاؤں گا تو والد کہیں گے آئندہ بچ جاؤ، آئندہ فلاں کام مت کرو. ہاں تو بتا رہے ہیں کہ جو کام ہمارے لیے بہتر ہے کوئی چیز بتا رہے ہیں. اگر آپ کا دوست کہہ دے 10 کے بعد انٹر کے بعد کہہ دے وہ کالج اچھا نہیں ہے، میں سنا تھا وہاں پہ تعلیم صحیح نہیں ہے، وہاں پہ بہت ٹائٹ ہے وہاں پر، تو اگر آپ فوراً اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، دوست کی بات پہ آپ کو یقین ہو گیا. پیدا ہونے سے لے کے جس باپ نے آپ کو کبھی کبھی خود کو گھوڑا بنا کے پیٹ پہ بٹھایا تھا، کبھی کبھی گردن میں بٹھا کر کہا کہ دیکھ بیٹا یہ اونٹ ہے، کیا ملے میں تجھے سوار کرا رہا ہوں، کبھی گردن پہ بٹھا کے کہتا ہے کہ میں تجھے ہاتھی کی سواری کرا رہا ہوں. جو باپ آپ کے لیے بکری بن گیا ہے، بکرا بن گیا، ایلیفنٹ بن گیا، ہاتھی بن گیا، ایک گھوڑا بن گیا، ہر سواری آپ کو مہیا کروائی، ہر جگہ آپ کو لے کر گھومنے لگا، پھرانے لگا، آپ اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کریں گے. یہ ہماری ناکاہلی ہے، ہماری بزدلی ہے، ہماری خرابی ہے اس کے اندر، اگر ہم نے اپنی باپ کی نصیحت کو نہیں سمجھا. ماں باپ فی الوقت کا فائدہ نہیں دیکھتے، مستقبل کا فائدہ دیکھتے ہیں، فیوچر کا فائدہ دیکھتے ہیں. تو نوجوان بچوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی باتیں کالج کی جو ساری باتیں ہیں اپنے والد سے رات کے وقت میں شیئر کریں یا دن میں کھانا کھانے کے بعد شیئر کریں. اگر والد وقت نہیں دیتے آپ کو تو آپ لیٹر لکھیں، درخواست لکھیں کہ میرے پیارے ابا جان میں آپ سے وقت لینا چاہتا ہوں. تو باپ متاثر ہوئے گا، کیونکہ باپ بہت ساری ذمہ داریوں میں گرا ہوا ہے. بیوی کے رشتے داروں کو سنبھالنا ہے، خود کے رشتے داروں کو سنبھالنا ہے. اگر خود کے رشتے داروں کو نہیں سنبھالیں گے تو لوگ کہیں گے شادی کے بعد بدل گیا. بیوی کے رشتے داروں کو نہیں سنبھالیں گے تو بیوی کہے کہ ہمارے رشتے داروں کا آپ کو خیال ہی نہیں ہے، ان کا استقبال ہی نہیں کرتے، ان کا ویلکم ہی نہیں کرتے، خوش آمد کرتے ہی نہیں. تو بیوی کے رشتے داروں کا خیال کرنا، خود کے رشتے داروں کا خیال کرنا، خود کے دوستوں کا خیال رکھنا، آفس سے کام کا خیال رکھنا، گھر میں آنے جانے لانے کے سامانوں کا خیال رکھنا، سونے کا خیال رکھنا، ان سب چیزوں کی وجہ سے کبھی کوئی باپ ایسا مصروف ہو جاتا ہے جو اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتا. بس خبر کیسے دیتا ہے، چلتے پھرتے اپنی اولاد کے وقت اور نکل گئے، اسکول بھاگ گئے، رزلٹ اچھا ہے، ہاں اچھا ہے، کھا لیے بس کھا لیے بس، باہر آنے نظر ہوتی ہے، جب ہیڈ لائن پڑھ لی نیوز ٹائم نہیں چلا ہو گیا چلو. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے باپ کے عاجزانہ، باپ کے سامنے عاجزانہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے لیٹر لکھیں، لیٹر لکھ کے والد صاحب کو درخواست دیں میں آپ سے وقت لینا چاہتا ہوں. تو والد صاحب دیکھ کے متاثر ہو گیا، یہ میسیجر وغیرہ تو عام طور پر میں دوستوں سے پڑھتا ہوں تھا، لیکن میرا بچہ میرے کو درخواست دیا، لیٹر دیا، بہت اچھی بات ہے. تو والد فوراً متاثر ہوتے ہیں، پوری توجہات ساری ذمہ داری ہونے کے باوجود آپ کی طرف فوکس ہوا.
میرا بیٹا کیا چاہ رہا ہے، میں تو سب کچھ کر رہا ہوں اس کے لیے، لیکن مزید اور کیا ذہن میں سے چل رہا ہے، تو ذہن میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ کبھی کبھی فون میں وائرس دور کرنا پڑتا ہے، ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو بچے کو جب دیکھیں گے، بات کریں گے، تو کچھ پریشانیاں رہتی بچوں، ایگزام کو لے کر، سلیبس کو لے کر، یا دوستوں کو لے کر، یا پڑوسیوں کو لے کر، یا راستے میں آنے جانے والوں کو لے کر، یا دکانداروں کو لے کر، چونکہ والد کی غیر موجودگی میں یہ ساری چیزیں ہینڈل کرنے والی ایک نوجوان بچے ہی ہوتے ہیں۔ تو کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہو بچوں سے، آپ پوچھیں کیا بات ہے، سب خیریت سے؟ اب بچہ اپنی شکایت کرے گا، فلاں فلاں میرا معاملہ پیش آ رہا ہے، تو باپ بھی نصیحت کرے، بیٹا ایسے قدم اٹھانے سے پہلے مجھے ایک مرتبہ بول لیا کرو، مجھ سے پوچھ لیا کرو، میں چل آپ کی رہبری کروں گا، نہیں کرنا جلال میں آ گئے، تیش میں آ گئے، وہی بولے گا میرے پاس بھی ہے طاقت۔ ایسے نوجوان بچے ہیں جو باپ کی صحیح تربیت ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کے اوپر ہی وہ لوگ ہاتھ اٹھا دیے۔ جب نصیحت کریں گے، نصیحت کے سب سے پہلی بات یہ بتانا، بیٹا پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں، پانی کا معاملہ ہو یا نمک کا معاملہ ہو، سودے لانے کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، 7 لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ثواب ملے گا۔ پڑوس میں رہنے والے بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان سے جب بات کریں تو نظریں نیچے رکھے اگر بات کریں گے تو 7 لوگوں سے پردہ اور حیا کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ پڑوسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، 7 لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے اپنے پڑوسی کے ساتھ زنا کیا تو گویا 7 عورتوں سے اس نے زنا کیا، چوری کی تو گویا 7 جگہوں پر چوری کرنے کا وبال اس کے اوپر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی بغیر اجازت کسی پڑوسی کے گھر میں جھانکتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ نیزہ تو اس کی آنکھ پہ مارو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے رحم دل، اتنے خیر خواہ، انسان تو انسان، جانور حیوان کو بھی پیاسا رکھنا آپ کو گوارا نہیں، لیکن آپ اس معاملے میں فرما رہے ہیں۔ تو بچے کے اندر ایک بات ایمانداری پیدا ہو جاتی ہے کہ پڑوسی چاہے ان کا گھر کھلا رہے یا ان کا ہمارے گھر میں آنا جانا رہے، ان کے جو حدود ہیں ان کے حدود پہ رہ کر مجھے بات کرنا ہے۔ اب بچہ یہاں سے تربیت حاصل کرتا ہے، پڑوس کے ساتھ کچھ اخلاقی سے پیش آتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کچھ اخلاقی سے پیش آنے کی وجہ سے آگے چل کر اس کو فائدہ یہ ہوگا، جب اس کا رشتہ طے ہوگا پڑوسیوں سے پوچھے گا اچھا بچہ کیسا ہے، تو پھر وہ بتائے کہ نہیں اخلاق کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت خدمت گزار ہے۔ 2 جملے کافی ہیں نوجوان نسل کی تعریف کے لیے، اخلاق بہت اچھے ہیں، خدمت گزار ہیں، 2 جملے کافی ہیں۔ تو بولے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، خدمت گزار ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ تو ہمارے بچے کو اچھا دیکھے گا۔ اخلاق بھی اچھے ہیں، خدمت گزار بھی ہیں، اگر بچی بیمار ہے تو کبھی گھر کے اندر بھی کام کر لے گا، تو یہ بات ضروری ہے۔ اب دیکھیں اس عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام سے کام لیا، جیسے میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، انہی عمر میں اللہ نے ان سے کام لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر ہے، نکاح نہیں ہوا، عزیز مصر بادشاہ کی زلیخا بیوی اس کے اوپر فرمدہ ہو گئی یوسف علیہ السلام پر، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ زلیخا نے بلایا 7 کمروں کے اندر، ہر کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں، اگر زلیخا یوسف کے پاس پہنچنا ہے تو 7 دروازوں کے بعد پہنچنا پڑے گا۔ اتنی اندر وہ لوگ چلے گئے ہیں، اپنی تسکین یا اپنی ضرورت فارغ کر کے آئے تب بھی کسی کو پتا چلنے والا نہیں۔ اب وہ 7 دروازوں کے اندر جب چلے گئے اور زلیخا نے اپنے ناپاک ارادے ظاہر کیے، یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، استغفر اللہ۔ اپنی جوانی کی انہوں نے حفاظت کی اور دروازے پہ ہاتھ رکھتے گئے، دروازہ کھلتا گیا، آپ باہر آ گئے۔ جب 7واں دروازہ جب باہر آ گئے تب زلیخا نے آپ کے دامن کو پکڑ کے کھینچا تو پڑ گیا، اسی وقت میں عین وقت میں عزیز مصر سامنے آ گیا، تو زلیخا نے اپنی بات کو فوراً پلٹ دیا۔
کہا کہ یوسف کی میرے اوپر ناپاک نظریں تھیں، نامناسب نظریں تھیں۔ میرا معاملہ جب سلجھا تو ایک چھوٹے شیر خوار بچے نے مسئلے کو حل کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بچہ گواہی دے گا۔ بچے نے کیا گواہی دی؟ اگر پیچھے سے کپڑا دامن پھٹا ہوا ہے تو زلیخا کی غلط دی، سامنے سے اگر پھٹا ہوا ہے تو یوسف کی غلط دی۔ تو دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کا، اس لیے کہ آپ جان بچا رہے تھے، اس لیے پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ اگر زبردستی آپ کرتے تو دامن سے پھٹا ہوا ہوتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس طرح اپنی جوانی کی حفاظت فرمائی۔ آقائے مدنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 سال کی عمر کے اندر اسی وقت میں آپ کو امین اور صادق کے القاب سے نوازا۔ اللہ نے نہیں دیا یہ لقب، کیونکہ 25 سال کی عمر میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ غور طلب ہے یہ بات، 25 سال کی عمر میں ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن آپ کی امانت داری، آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی کو دیکھ کر عرب لوگوں نے آپ کو یہ نام دیا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اسی لیے نبوت نازل ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو پر اعتماد تھا کہ آپ امانتیں ضائع نہیں کرتے۔ یہودی ہیں، کافر ہیں، عیسائی ہیں، پھر بھی اپنی امانتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نوجوان اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں اپنے آپ کو ایسا ایماندار بنائیں کہ غیر مسلم گھرانے بھی ہم پر اعتماد کرنے لگے، غیر مسلم لوگ بھی نوجوانوں کو دیکھ کر پرسکون حاصل ہو جائے کہ یہ نوجوان امانت دار ہے، یہ نوجوان یہ خوش اخلاق ہے، ان سے ہمیں نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان کے اندر جگہ جگہ علاقے میں جہاں مسلمان اپنی بیان بازی کرنے کے لیے ڈر رہا ہے، اگر میں کوئی بیان دوں گا تو بلڈا ضرور میرے گھر پہ چلے گا، بیان دوں گا تو میرے سامان کو سیل کر دیا جائے گا، بیان دوں گا تو میرے مال کو نقصان پہنچ جائے گا، میری نوکری کو خطرہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ وہاں پر غیر مسلموں سے کام لے رہا ہے۔ غیر مسلم آگے کہہ رہے ہیں کوئی ہمیں بچانے کے لیے نہیں آیا، مسلمان نوجوان آئے، کوئی ہمارے گھر صاف کرنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان آئے۔ اور اس سب کے یہاں مالکپور کے اندر اور دیگر عثمان کالونی کے اندر آپ دیکھیں غیر مسلم کہتے ہیں کوئی تو غیر مسلم ہمارے پاس ہمارا بھائی نہیں آیا، لیکن مسلمان آ کے ہمیں راشن پہنچا دیے، مسلمان آ کے ہمارا گھر صاف کر رہے ہیں، مسلمان آ کے ہمارا بیڈ روم صاف کر کے ہمیں دے دیے، ہمیں نیا کپڑا نیا کمبل دے کر چلے گئے۔ اس کے بدلے کوئی چیز ہم سے نہیں مانگا تھا، ووٹ مانگا تھا، پیسے مانگے۔ نوجوان اپنی جوانی کی عمر کو اس کام کے اندر لگائے، گھر میں خدمت کا ماحول بنائے، پڑوسیوں میں خدمت کا ماحول بنائے۔ نظروں کی حفاظت کرنا یہ نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ نوجوان جوانی کی حفاظت کرے گا، اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا، جیسے یہ نظروں کی حفاظت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہتر فیصلے عطا کرتے رہیں گے۔ اس کے آپ میں اس کے ذہن کو کشادہ بنائیں گے، ذہن کو وسیع بنائیں گے، ذہن کو قوی بنائیں گے، ذہن کو طاقتور بنائیں گے، اس کو ذہن نشین بنائیں گے۔ نظروں کی حفاظت کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہم صرف بادام اخروٹ پر گھوم رہے ہیں، بچوں کو وہ کھلاؤ، یہ کھلاؤ، وہ کھلاؤ، اور کارٹون دکھا رہے ہیں فون دے کر۔ کبھی اگر دیے خدا نہ خواستہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ تو بھی بولتا کہ اسلامی پیغام سننا، نعت سنو، قرآن سنو، کچھ دیر اسلامی کہانیاں سن لو۔ اور کبھی اگر دیے تو بھی ان کو یہ پیغام بتانا کہ ایسے برہنہ لباس پہن کر آنے والوں کو نہیں دیکھنا ورنہ ایگزام میں فیل ہو جاؤ گے۔ اب چھوٹے بچوں کو یہی بات سمجھا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کا ذہن بتانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو حافظہ مضبوط ہونے کی دلیل حضرات محدثین مفسرین فرماتے ہیں آدمی باتھ روم میں بلا وجہ اپنی شرمگاہ کو بھی دیکھتا ہے، بلا وجہ، اپنی، دوسروں کی نہیں، بلا وجہ اپنی شرمگاہ کو بھی دیکھتا ہے، اپنے نازک حصے کو، پرائیویٹ پارٹ کو بھی اگر بلا وجہ دیکھتا ہے تب بھی اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی میموری لاس ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ حیا کی یہ طاقت ہے، حیا کے یہ فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو کام لیا، جن صحابہ نے اسلام کے لیے مدد کی، نصرت کی،
اس میں بڑے صحابہ بھی تھے، لیکن نوجوان عمر کے جو صحابہ تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب جوانی کے عمر کے تھے۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا کام لیا، ان سے اللہ رب العزت نے دین کا کام لیا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جب بندہ اچھا سوچتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو برائی خود بخود اس سے دور ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے مختصر مفید شارٹ کٹ میں ایک ہی نصیحت دی، جہاں بھی جائے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، چاہے وہ ہماری ماں بہنیں نامحرم عورتوں سے ہو، یا فون میں آنے والے ویڈیوز ہو، یا دیوار پہ لگانے والے اشتہارات کیوں نہ ہو، یا پھر اخبار میں آنے والے سپلیمنٹ، خصوصی سپلیمنٹ کیوں نہ ہو، جہاں کہیں بھی چاہے زندہ شکل میں یا مردہ تصویروں کی شکل میں یا ویڈیو کی شکل میں عورتوں کی تصویریں آ جائے، ان سے اگر اپنے آپ کو بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے لیے آگے چل کر بہتر فیصلے فرمائیں گے۔ پورے ملے گی جنت میں، جوانی کی حفاظت کریں گے، نیک اعمال کریں گے، حوریں ملے گی۔ میں کہتا ہوں حوریں تو بعد میں ملے گی، حور الملائکہ دنیا میں ملے گی۔ دنیا کے اندر جو بیویاں ہیں، اللہ رب العزت جنت میں اگر اس کو مقدر رکھے ہیں تو اس کو حور الملائکہ بنا دیتے ہیں، یہی حور الملائکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نوجوانوں کو اپنی جوانی ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جوانی کی عمر ایسی ہے جس طرح دودھ مکمل گرم ہو کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اوپر جو ملائی جمتی ہے وہ دودھ کا مغزہ ہوتا ہے، دودھ کا نچوڑ ہوتا ہے، تو جوانی کی عمر کا حال بھی یہ ہے۔ اگر یہ اپنی جوانی کی حفاظت کرے گا، آگے چل کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر فیصلے فرمائیں گے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ کھانا کھاتے وقت دانے اٹھا کر کھا لیں گے، لقمہ اٹھا کر کھا لیں گے، نیچے گرنے نہ دیں گے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ جلوے کی مسجد میں بیان ہوا تو بعد میں ایک نوجوان آ کے کہنے لگا کہ خطیب صاحب میرے تو شادی شدہ کی اولاد کہاں سے آئیں گی؟ بولا اولاد کا ذریعہ بیوی ہے، تو بیوی نیک صالح ملے گی، اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ بیوی جب نیک صالح ملے گی تو اولاد بھی نیک صالح ہو جائے گی۔ تو ہمارا فیوچر اپنے عمل سے ہم بناتے ہیں، ہمارا مستقبل ہم اپنے عمل سے بناتے ہیں۔ ہماری سوچ جیسی ہوگی، ہماری فکر، ہماری کمائی جیسی ہوگی، حلال طریقے سے ہوگی، اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے فرمائیں گے۔ اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی جوانی کو بالکل ضائع نہ کریں، اور اس بات کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ کسی نوجوان عالم دین یا کوئی نوجوان کالج میں پڑھنے والا یا کوئی نوجوان لڑکی جو کالج میں پڑھ رہی ہے برقعے میں جا کر اس کو غلط نظریے سے دیکھیں، ارے کیا ہے آج کل کے نوجوان، نہیں، یہ وہی نوجوان ہیں جن کے بارے میں فرمان نبی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ان کے جوانی کا ایک سجدہ، ان کے جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے ہزاروں سجدوں سے افضل ہے۔ یاد رکھیں اس جملے کو، اس لیے ہر نوجوان کو دیکھیں تو یہی سمجھے اگر ایک سجدہ کرتے ہیں تو ہزاروں سجدوں سے افضل ہے۔ کسی بوڑھے آدمی ضعیف عمر کے لوگوں کو دیکھیں گے تو خیال یہ کرنا، ارے ایک بار بھی اگر سفید ہیں دعا کی مجلس سے کسی کے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ کو آج شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرا بندہ سفید ریشے لے کر بیٹھا ہوا ہے، سفید داڑھی لے کر بیٹھا ہوا ہے، بال لے کر بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کی دعا قبول نہ کروں؟ کہ اللہ کبھی بزرگوں کی وجہ سے دعا قبول کرتے ہیں، کبھی نوجوانوں کی جبی اور پریشانی کی وجہ سے اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم نے سے کسی کو حق نہیں کسی کو برا اور عیب کی نظروں سے دیکھنے کا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں کو برائیوں سے، میوزک سے، دیگر خرافات سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے خیالات پیدا کرنے، اچھی سوچ، اچھی فکر لے کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نوجوانوں کو اہم نصیحت پہ جواب آئی ہے، وقت کی ہنگامانی کی وجہ سے چند باتیں رہی ہیں کہ کسی موقع پہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے واضح کریں گے۔
ضروری اعلان یہ ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان کے جو مہینہ ہے وہ رمضان کی تیاری کا ہے، رمضان کا تعارف کرانے کے لیے، رمضان کا انٹروڈکشن کرانے کے لیے، تو شعبان میں ہر درجے رمضان کی تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے مسجد والے قدم اٹھاتے ہیں کہ رمضان میں آنے والے مسلمانوں کو کسی قسم کی بھی دشواری بھی مشقت نہ ہو، اسی کی وجہ سے سارے مسلمانوں کی نماز کا ثواب ان کو پہنچتا ہے جو اس کی فکر میں لگے ہیں، یا سارے نمازیوں کا ثواب ان کو پہنچتا ہے جو مسجد کی ضروریات یا صاف صفائی یا چونا یا پینٹ وغیرہ لگانے میں جن لوگوں نے اپنا مالی تعاون پیش کیا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کے جاتے ہوئے تعاون فرمائیں۔ چونا پانی کے تقریباً 1 لاکھ کا خرچ ہے، مسجد اس پر ایک بیٹری کی بھی ضرورت ہے، رمضان میں خطابات بھی زیادہ ہوتے ہیں، تراویح مسلسل چلتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بیٹری اور اضافے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، جو پیوستہ جمع آپ لوگوں نے محسوس کیا ہے۔ تو اسی لیے ان 2 چیزوں کی درخواست آپ حضرات کے سامنے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ مسجد کے لیے جو اعلان کیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی اعلان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اعلان کے بعد جو رقم آتی ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے ہی صرف ہوتی ہے، اللہ کے گھر کے لیے ہی خرچ ہوتی ہے۔ جو کپڑا پکڑا جا رہا ہے آپ کے درمیان میں وہ بھی مسجد کے تعاون کے لیے ہیں، اور باہر بقیہ نمازوں کے بعد مؤذن صاحب کھڑے رہیں گے بھی جاتے ہوئے اپنا تعاون کر کے رسید کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نماز کے بعد جناب شریف صاحب صدر صاحب ہیں اور جناب عارف صاحب ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہے، ان دونوں حضرات سے بھی آپ ملاقات کریں گے، جس اعتبار سے آپ اپنا تعاون پیش کرنا چاہیں تعاون پیش کیجیے، کیونکہ ماشاء اللہ شب برات کی رات کی ابھی مکمل ہو چکی اور اس کا دن جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا تھا بڑا مبارک دن بھی ہے، اور رمضان کی تیاریوں کے آغاز بھی لوگوں نے تقریباً الحمدللہ شروع کر دیا ہے۔ مسجد والے شاید ابھی شروع کیے ہوں گے، لیکن ایک 15 دن پہلے کی بات ہے کہ پروگرام تھا تو وہاں بیٹھا تو لوگ بات کر رہے تھے فون میں کہ حدیث کے لیے روزانہ اتنے بدلے ہونا ہے، تو وہ لوگ تو 2 مہینے پہلے تیاری مکمل کر لی، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، محنت کرنا چاہیے، تجارت سنت ہے، تو بہرحال یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے ہمیں اور پہلے کوشش کرنا چاہیے تاکہ رمضان کی تراویحوں میں لوگوں کو پریشانی نہ ہو، اس لیے آپ حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیں، جاتے ہوئے مسجد کا دل کھول کر تعاون فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے نوجوانوں کے لیے جو بات میں نے بتایا تھا اس میں ایک 2 باتیں جو اہم ہیں، 3 باتیں جو اہم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنی ہر بات اپنے والد محترم سے شیئر کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، جہاں بھی رہیں، تنہا میں رہیں، بند کمرے میں رہیں یا باہر رہیں، کونوں میں رہیں، کسی میں بھی رہیں، بے حیائی ہماری آنکھوں میں نہ آئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میوزک سے بہت دور رہیں، میوزک ایسی چیز ہے، کسی بزرگ اور خطیب صاحب کو بھی لے جاتا ہے، اگر آپ بینڈ بیٹھے کے درمیان میں بٹھائیں گے اور آواز سنتے سنتے انگوٹھے حرکت کرنا شروع کر جاتے ہیں، ماحول کا اثر ہو جاتا ہے، انگوٹھے حرکت میں پہلے آ جاتے ہیں، اس کے بعد ذہن کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، پھر آدمی جنون میں آ جاتا ہے، پھر گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان 3 چیزوں کا اہتمام کریں، ایک تو اپنی ہر بات کو والد سے شیئر کرنا چاہیے، والد کو اپنا پارٹنر سمجھے، اپنا دوست سمجھے، اور دوسری بات اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اور تیسری بات میوزک سے بہت دور رہیں۔ بہت سی اور بھی باتیں ہیں لیکن اس وقت کے لیے اس موضوع کے حساب سے یہ 3 باتیں بتانا مناسب سمجھا، تو میں یہی 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے نوجوانوں کو فہم و فراست عطا فرمائے اور بد نظری سے بچائے اور اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام وأدخلنا دار السلام وأدخلنا دار السلام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه يذل من هو عليك تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله نستغفر الله أستغفر الله نستغفر الله. والله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ عطا فرما. اخلاق حسنہ پیدا فرما. اخلاق سیئہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تو نے ہم سب کو مختلف دور عطا کیے ہیں. بچپن میں ماں باپ کا پیار عطا فرمایا. اے اللہ جوانی میں بھی اپنے بھائی بہنوں کا پیار عطا فرمایا ہے. اے اللہ مختلف دور سے گزرتے ہوئے ہم آگے آ رہے ہیں. اے اللہ تاریخ گواہ ہے. اے اللہ جن لوگوں نے قربانیاں کی ہیں وہ جوانی کی عمر میں قوم کے لیے کام کیا, ملت کے لیے کام کیا, سوسائٹی کے لیے کام کیا, افراد کے لیے کام کیا, اپنے گھر والوں کے لیے کام کیا ہے. نبیوں نے بھی اپنی جوانی دین کی خدمت میں قوم کی خدمت میں لگائی ہے. اے اللہ ہم نوجوانوں کو بھی اس عمر کے اندر قوم کی خدمت کا جذبہ لے کر اے اللہ اپنی خدمات کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے اپنی دعوت کے پیغام کو عام کیا اس جوانی عمر میں, اے اللہ ہم کو بھی اپنے خاندان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا اور بہتر سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اصحاب کہف کے سارے نوجوان جن کا نکاح نہیں ہوا, ان سارے نوجوانوں نے ایک مثال قائم کر دی. ہر ایک اپنا اپنا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اے اللہ وہ غار کے اندر چلے گئے تھے. اے اللہ جن کو تو نے 300 سال تک سلا کر پھر دوبارہ اٹھایا تھا, اے اللہ وہ سارے کے سارے نوجوان ہی تھے. اے اللہ ہمارے درمیان بھی نوجوان ہیں, ان نوجوانوں کو کمالات عطا فرما. ان نوجوانوں کو اے اللہ جمالی صفات عطا فرما دے. اے اللہ وہ نوجوان صحابہ ہی تھے جنہوں نے دین کو آگے بڑھانے کے لیے, اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنے علم, اپنی عمل, اپنی جوانی, اپنے مال, اپنی جان کو قربان کر دیا. حضرت ابوبکر و عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اے اللہ یہ سارے نوجوان ہی کی عمر میں تھے. یوسف علیہ السلام جو اپنی جوانی کی حفاظت کر کے نوجوانوں کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دیا, اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے تو اللہ کے دوست بن جائیں گے, اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اے اللہ ہمارے ہر کالج میں پڑھنے والا نوجوان, ہر مدرسے میں پڑھنے والا عالم دین, اے اللہ سب جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما. اپنی جوانی کو ضائع کرنے سے حفاظت فرما. اپنی طاقت کو, اپنی ذہن کو, اپنے علم کو صحیح جگہ پر استعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خصوصاً ہم نوجوانوں کو اے اللہ اپنے ماں باپ کو ہمارا ہمدرد خیر خواہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نوجوان کو اپنے باپ کو دوست کی طرح اپنی باتیں بتانے, اپنے باپ سے مشورے لینے کی توفیق عطا فرما. اور اپنے والدین کو بھی اے اللہ اولاد کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ظلم, جبر و تشدد اے اللہ اور نازیبہ الفاظ کے ذریعے تربیت کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو, ہم سب کو خصوصاً خطرناک دیمک کی طرح ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والی وہ میوزک جس سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو بد نظری سے حفاظت فرما. اے اللہ بے حیائی سے حفاظت فرما, ننگا ناز سے حفاظت فرما. اے اللہ عریانی تصویروں کو اپنی آنکھوں سے اے اللہ پردہ فرما دے. دل کا بھی
پردہ فرما، آنکھ کا بھی پردہ فرما، حیا کا بھی پردہ عطا فرما۔ اے اللہ وہ نوجوان یہ ہیں جن کا ایک سجدہ بڑھاپے کے ہزاروں سجدوں سے افضل ہے۔ اے اللہ وہ بڑے آدمی بزرگ وہ ہیں اے اللہ جن کی موجودگی سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کے سائے سے ہماری زندگیاں پرسکون ہوتی ہیں۔ ہمارے بڑوں کا سایہ تادیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ چھوٹوں پر رحم و کرم فرما، علماء کا ادب احترام تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر اہل علم کا اس کے اپنے مقام، اپنے رشتہ داری کا اپنے مرتبے کے حساب سے اے اللہ ادب احترام کی توفیق عطا فرما۔ دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما، اس مسجد کے ذمہ داروں کی حفاظت فرما، اس مسجد میں تعاون کرنے والوں کی حفاظت فرما، اس مسجد کے لیے دعائیں کرنے والوں کے لیے خیر عافیت عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، خصوصاً غزہ کی حفاظت فرما۔ جو دشمن کے ناپاک ارادے قیامت تک چلتے رہیں گے، وہ اپنا بیان بھی بدلتے رہیں گے، اپنی پلاننگ بھی بدلتے رہیں گے، اپنا نظریہ بھی بدلتے رہیں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج ایک بات کی کل کے ایک بات کہیں گے۔ اے اللہ غزہ کے لیے معصوم بچوں نے، فلسطین کے لیے معصوم بچیوں سے لے کر جوانوں اور بڑے بوڑھے تک شہید ہوتے گئے، لیکن کبھی ہار نہ مانی۔ ملک کے تقدس کے لیے، مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے گھر سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ایمان کا سودا نہ کیا۔ اے اللہ ان کے اندر اور مزید جرأت عطا فرما، ویسی جرأت، ویسی بہادری ہم نوجوانوں کے اندر بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نوجوانوں کے پیشانی کے بعد پکڑ پکڑ کر دین کی محنت لے لیں، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ اے اللہ یہ خدمت ہمارے خاندان کے کام آئے، یہ جوانی ہمارے قوم کے کام آئے، یہ مال ہمارے محلے اور ضرورت مندوں کے کام آئے، ورنہ یہ جوانی، یہ مال، اے اللہ یہ دولت کس کام کی؟ اے اللہ یہ سوچ، یہ فکر، یہ جوانی دوسروں کے کام آئے گی تو اے اللہ تجھے یہاں اس کی قدر ہے۔ اے اللہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے والا بنا، اے اللہ قرآن سے دوستی کرنے والا بنا۔ قرآن سے دوستی کرنا گویا تجھ سے دوستی کرنا ہے۔ اے اللہ تیرے حکم پر چلنے والا بنا، نبی کی مرضی کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ نکاح کے انتظار میں جو لوگ بیٹھے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں جتنے لوگ نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، اے اللہ سب کا نکاح عطا فرما۔ نوجوانوں کو بھی اے اللہ اپنی جوانی عمر کے اندر ہی نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والدین کو بھی اے اللہ ایسی تربیت اور ایسا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ اپنی جوانی ضائع کرنے کے بجائے اپنے نکاح کے ذریعے حلال طریقے زندگی گزارنے کی ان کو سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج 14 فروری کے ذریعے نہ جانے کتنے بچیاں اے اللہ غیر مسلم ہو یا پھر بے حیائی کی وجہ سے کتنے بچیاں اپنے جسم کا سودا کر رہی ہیں، کتنے نوجوان اپنے بچیوں اور نوجوان بچیوں کی عزت تار کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، معلوم نہیں۔ اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج دشمن اے اللہ آج بچیوں کے لیے، غیر بچیوں کے لیے بھی بہانہ بن گیا کہ برقع پہن کے باہر نکلے تاکہ ہمارے ماں باپ ہم کو نہ پہچانے، ہمارے بھائی ہماری برادری نہ پہچانے۔ اے اللہ جس کی وجہ سے گلی گلی کوچوں کوچوں برقع پوش لڑکیاں نظر آ رہی ہیں، یقیناً مسلمان بھی ہوں گے لیکن غیر مسلم بھی برقعے کی آڑ میں آ کر زناکاری بدکاری کر رہے ہیں، جس سے اسلام کی شبیہ بگڑ رہی ہے۔ اے اللہ ایسے چال سے اے اللہ ایسے چال سے، ایسے برائی سے سب کی حفاظت فرما۔ اپنے والدین کو اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کر کے، بہترین تربیت کر کے، نکاح کر کے تجھ کو راضی کرنے والا، نکاح کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ غلط سوچ سے حفاظت فرما، بری سوچ سے حفاظت فرما، ملک ملت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، آرزو ہے، امید ہے، مولا ان سب کی جائز ضرورتوں کو قبول منظور فرما۔ اے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔